دو باتیں ہیں، دھونا اور مسح کرنا، یہ اس کو دونوں طرح سے پڑھنا، دونوں قرات میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یعنی جب آپ نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس کو کیا کریں گے؟ مسح کیا جائے گا، اور موزے نہ پہنے ہوئے ہوں تو پھر اس کو دھویا جائے گا۔ یعنی دونوں صورتیں اس ایک جملے کے اندر آ جائیں گی۔ اگر اس کا تعلق وَأَرْجُلَكُمْ کی لام پر زبر ہے، یعنی اس کا تعلق ہے فَغْسِلُوا کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ فَغْسِلُوا کے ساتھ۔ اگر اس کا تعلق وَامْسَحُوا کے ساتھ رکھیں تو پھر یہ حالت موضع میں مسح کے حکم میں آ جائے گا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر، باقی پھر سنتیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتودع، کوئی بھی شخص جب بے وضو ہو تو اس کی بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یہاں تک کہ وہ کیا کرے؟ وضو کر لے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ اب وضو میں احتیاط، ہم لوگ تیزی سے وضو کرتے ہیں، بعض اوقات آپ نے کبھی دیکھا ہو، اس کا مشاہدہ کیا ہو، جب ہم پانی بہاتے ہیں اور پانی جہاں جہاں گرتا ہے بعض اوقات مسام کے اوپر سے پانی پھسلتا ہوا چلا جاتا ہے، داخل نہیں ہوتا اور اکثر جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ روایت بہت اہم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم پیچھے رہ گئے، ہم جلدی وضو کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلند آواز کے ساتھ پکارتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اپنی ذات کے اندر یہ جملہ بہت سخت ہے۔ فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، ویل کا معنی ہلاکت، خرابی، بربادی، اس کے لیے ہلاکت ہے جس کی ایڑیاں خشک رہ جائیں، جس کی ایڑیاں، ہم بعض اوقات وضو کرتے ہوئے اپنا پاؤں ٹوٹی کے نیچے کر دیتے ہیں جس سے پانی اوپر کے حصے پر پنجوں سے بہتا ہوا نیچے چلا جاتا ہے، ایڑی کا خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم چلو میں پانی لیتے ہیں اور بہاتے ہیں، یہاں تک ہاتھ نہیں مارتے، یہ جگہ کوہنی کی جگہ جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے۔ یہ تو واضح طور پر فرمایا کہ جس کی ایڑیاں خشک رہ جائیں اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ایک شخص نے وضو کیا، اس میں اس نے احتیاط نہیں کی، وہ وضو بھی کر رہا ہے، اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس وضو میں اس کی ایڑیاں خشک ہیں، بتائیے عبادت کر کے بھی ویل للعقاب من النار، یہ وعید اس کو مل رہی ہے۔ دوسری حدیث اس حوالے سے مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے وضو کیا، ان رجلا توضأ فترک موضع ظفری، اس نے اپنے موضع ظفر، یہ ناخن کے برابر جو تھی جگہ اس نے چھوڑ دی، وہ تر نہ ہوئی، خشک رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا تو فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ دوبارہ وضو کرو، جاؤ، اور ناخن جتنی جگہ بھی رہ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ اب ہم دیکھیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہماری خواتین اس کا احتیاط نہیں کرتی، ہمارے بعض احباب بھی اس کا احتیاط نہیں کرتے، ہاتھ میں کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، زیور پہنا ہوا ہے، اب وہ کیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہلاتے نہیں کہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، یا اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے کوئی دھاگا وغیرہ باندھا ہوا ہے تو اس کو ہلانا تاکہ اس کے نیچے پانی چلا جائے، یا خواتین نے آٹا وغیرہ گوندا ہے تو آٹے سے تو پانی آر پار ہو جاتا ہے، یا مرد کوئی اس قسم کا کیمیکل والا کام کر رہا ہو، گریس اس کے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہو جس سے اس کے ہاتھوں کی تہہ تک پانی جلد تک نہ جائے تو پھر اس سے وضو اس کا ہو جائے گا۔ خواتین میں بھی ہاتھوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو یہ پانی کے جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے گی، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کا بہت ہمارے ہاں لاپرواہی برتی جاتی ہے، بالخصوص شادی کے موقع پر۔
شادی کے موقع پر لاپرواہی اس طرح کہ دلہن کے نیل پالش لگی ہوتی ہے، اب جب وہ نیل پالش لگی ہوگی وضو کا پانی، غسل کا پانی جائے گا ہی نہیں نیچے، نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس میں اگلی جو بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب اس میں کتنی حسین بات، ہمیں سبق دیا گیا ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا۔ ہم وضو کرنے بیٹھے اس سے پہلے کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھیں۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس کی کوئی نماز نہیں جو بغیر وضو کے پڑھتا ہے، اور اس کا کوئی وضو نہیں جو وضو سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتا، یعنی کامل نہیں۔ اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن اس کا وضو کامل نہیں ہوگا۔ پھر اسی سے اس کی ایک اور روایت جو ہے سنن الکبریٰ بہقی میں عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اب یہ بسم اللہ کی برکت، بسم اللہ کی، آپ نے وہ کئی بار سنی ہے روایت کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، آخری لقمہ اس کا رہتا تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا تو مسکرا پڑے۔ پوچھا گیا تو فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شامل تھا، اسے آخری لقمے پر یاد آیا کہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس نے اس وقت ہی اللہ کا نام لیا۔ اس اللہ کے نام لینے کی برکت یہ ہوئی کہ جو لقمہ تھا وہ بھی محفوظ ہو گیا، جو پچھلا کھایا تھا وہ بھی شیطان نے طے کر دیا۔ تو اگر ایک بسم اللہ کی یہ برکت ہے تو پھر بتائیے پھر باقی ذکر اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو کھانے پر اگر ایک بسم اللہ پڑھی جائے اس کا یہ مقام ہے، تو زیادہ پڑھیں گے تو پھر کیا اس کا مقام ہوگا۔ اچھا، بہرحال فرمایا من توضأ وذکر اسم اللہ علی وضوئہ کان طہورا لجسدہ، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی اس کا سارا جسم پاک ہو گیا۔ ومن توضأ ولم یذکر اسم اللہ علی وضوئہ کان طہورا لأعضائہ، اور جس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو پھر جن اعضاء پر اس نے پانی بہایا ہے صرف وہی اس کے دھلے، وہی پاک ہوئے، اس کو سارے جسم کے پاک کرنے کا، سارے جسم کی طہارت کا ثواب اس کو نہیں ملا۔ ہم ثواب کیوں گواتے ہیں؟ ثواب کیوں گواتے ہیں؟ اچھا، ایک بات اور، ہمارے ہاں اکثر اب گھروں میں اٹیچ بات ہے، اس میں یاد رہے کہ آپ یہ دعائیں پڑھ کر اندر چلے جائیں گے، اندر پھر وہاں پر کچھ بھی پڑھیں گے، زبان سے وہاں پھر کچھ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ وہ جگہ اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کیا ہوں گی؟ یہ وضو کے لیے ہم بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں گے۔ اب جو ہم نے غسل کے باب میں پڑھا کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی پاکی کے لیے نہ، جو پاک ہونے کے لیے غسل ہوتا ہے علیحدہ ہوتا ہے، آپ جا کے پوچھیے گا، ہماری بزرگ مائیں اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں، برکتیں، سلامتیاں دے، چونکہ علم نہیں ہے، قصور اس میں ہم لوگوں کا ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہیں، وہ بسم اللہ پڑھ پڑھ کے پانی کے ڈول اپنے اوپر بہاتی، کہتی تب تک بندہ پاک نہیں ہوگا جب تک وہ ہر ڈول کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھ لے۔ ہمارے ہاں یہ بھی معاملہ پایا جاتا ہے کم علمی کی بنا پہ، لیکن ان کی نیت، ان کا نیت جو ہے ان کی یہ ہے کہ ہم پاک ہو جائیں۔ انہیں بتایا نہیں گیا اس بات سے کہ بھائی آپ بسم اللہ آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد ایک اندر چلے گئے، غسل کر لیا تو آپ پاک ہو گئے، پانی کے بہانے سے بھی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اب اس میں چند ایک بڑی اہم باتیں جو منکرات وضو ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مسح کرتے ہوئے ہم یہ جو عمل کیا جاتا ہے اس کا کیا ہے، ہمیں نہیں اس کا آج تک پتہ چلا۔ مسح کرنے کے لیے آپ نے پانی لیا، آپ نے مسح شروع کر دیا، یعنی اب یہ جو چومنے والا مسئلہ ہے یہ مسح کرنے سے پہلے، کس سے؟ مسح کرنے سے پہلے۔ بات کو سمجھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کسی نے سنا، چوما، چوم کے آنکھوں کو لگایا، وہ ایک الگ معاملہ، اس کی تو فضیلت ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس میں ہمارے ہاں لوگوں کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا۔ میں نے کئی بار یہ ذکر کی بات کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو اس وقت انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے، جمعے کی جو اذان خطبے کے ساتھ متصل ہوتی ہے اس وقت انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے،
پھر یہ کوئی نزاع کا مسئلہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہونا یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے. اگر کوئی کرتا ہے ثواب کی نیت سے تو فبیہا. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا کہ کوئی شخص جو ہے وہ نہیں چومتا، تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا اگر وہ اس کو مستحب سمجھتا ہے اور اس کو مستحب سمجھتے ہوئے کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا اور اس کے کرنے والوں کو بھی وہ برا نہیں سمجھتا، تو پھر تو مستحب کی کہتے ہیں تعریف ہی یہ ہے، مستحب کی شان ہی یہ ہے کہ کبھی کرے کبھی چھوڑ دے. اس کے بھی جگہ ہے نا جہاں پہ وہ کرنا. اب اس وقت جو چوما جا رہا ہے وہ کیا اس وقت کر کے چوم رہے ہیں ہمیں نہیں اس بات کی خبر. اگر آپ کہیں جی وہاں اس وقت کوئی ذکر کر کے چوما جا رہا ہے تو وہ کہیں حدیث میں نہیں آیا کہ اس وقت وہ کیا پڑھ کے چومتے ہیں یا کیوں چومتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے، آپ گھر میں مشاہدہ کیجئے گا کہ ہماری گھروں کی خواتین جب یہ بازو دھو لیتی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ یہ چوم کے آنکھوں کو لگا کے تو پھر مسح کرتی ہیں. اس کا کوئی بھی حکم نہیں ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مسح میں ہمارے یہاں گلے کا بھی مسح بعض لوگ کرتے ہیں اور گلے کا مسح کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھوں کا بھی مسح کرتے ہیں. اگر آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہو تو مسح صرف چوتھائی سر کا ہے. یہ سر کا جو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سر کا مسح ہے کہ جہاں بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے طریقہ کار یہ ہے کہ 3 انگلیاں، یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا پیچھے رکھا جائے گا. 3 انگلیاں جہاں سے بالوں کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے آپ گدی تک لے جائیں گے. پھر یہ جو ہتھیلی کا اندرونی حصہ ہے یہ یہاں سے اس طرف کانوں کے اوپر آ جائے گا. اب آپ کے صرف بچے کان اور شہادت کی انگلی. یہ شہادت کی انگلی کانوں میں اور انگوٹھا باہر کی جانب اور ہاتھ سے پش جو ہے اس سے گردن کا مسح ہو جائے گا. صرف یہ ہے. مسح کے لیے ہاتھ تر کر کے ہاتھوں کو چومنا اس کی کوئی بھی ہمیں اس کی کوئی وجہ آج تک نظر نہیں آئی. تو کوہنیوں کا کلائیوں کا مسح اس کا بھی کہیں پر ثبوت نہیں ہے. تو یہ چند ایک چیزیں بہت اہم ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے. تو وہ مسئلہ جنہوں نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہو یا کنگن وغیرہ پہنے ہو خواتین، ان کے لیے اگر وہ اتنی تنگ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں جا رہا یا وہ جگہ خشک رہ گئی تو اس سے وضو نہیں ہوگا. تو پھر یہ وہ باریک سی باتیں، ہمارا بال ہمارا ناخن برابر بھی جگہ رہ گئی وضو نہیں ہوا تو ہم اس میں جلدی سے وضو کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. اگر ہم یہ اپنے گھر سے کرنا شروع کریں، مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے لیکن اگر گھر سے کرنے کی عادت بنائیں، ہمیں دیکھ کر دوسرے بھی وضو کریں گے گھر کے افراد، اور پھر کبھی کبھی اگر وقت ملے تو گھر کے افراد کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں اور انہیں بھی تعلیم دیں. اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا اور انہیں دین کے اوپر عمل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اللہم صلی